لیکن اگر ایک آدمی ایسی جگہ پر میں چٹان کی طرح وہ کیا ہے، اللہ کے لیے نہیں کیا ہے، تو پھر اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری ایک اور مثال دی اللہ تعالیٰ، تم خرچ کرنے کے بعد میں کیا چاہتے ہو؟ ایک آدمی کے پاس میں کھجور کا باغ ہے یا اور بہت سارے پھل فروٹ کے باغات ہیں، وہ چاہتا ہے کہ یہ کیا ہو جائے، جلدی تیار ہو جائے، اس سے فائدہ ہم فائدہ اٹھائیں، اور وہ اس آدمی کی عمر بڑھاپے کی ہے، اس کے آل اولاد بھی کوئی نہیں ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ یہ باغ سے جب پھل آئیں گے تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ لیکن اچانک کیا ہوتا ہے، جب توڑنے کا اور آخری مرحلہ ہوتا ہے تو ایک آگ آتی ہے اور پورے باغ کو جلا کر، اب ایک پھل بھی اس کو ہاتھ نہیں لگا، تو ظاہر ہے کہ اس بوڑھے عمر دراز شخص کو افسوس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ارے اب کیا ہوگا، نہ میری کوئی اولاد ہے میری مدد کرنے کے لیے، نہ اب جس پر ہم نے امید کیا تھا وہ بھی چلا گیا، افسوس ہوگا نہیں؟ اللہ نے یہ مثال دی۔ بس اسی طرح سے آخرت میں تم تو دنیا میں خرچ کر رہے ہو اس امید سے کہ ہمارا وہاں سب کچھ ہے، لیکن تم نے ایسے ایسے کام غلط کر رکھا ہے کہ وہ سب کیا ہو گیا، اس غلط کام کی وجہ سے سب ختم۔ تو تجھے کل قیامت کے دن میں جس طرح اس بوڑھے شخص کو افسوس، اسی طرح تم کو کل وہاں افسوس کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہمیشہ آدمی کو اپنی روزی کا 3 حصہ بنانا چاہیے، اپنی کمائی کا 3 حصہ بنانا چاہیے۔ ایک حصہ اللہ کے لیے، ایک حصہ اپنی ذات کے لیے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ یہ 3 حصے اگر آپ بنا لیں گے، ظاہر ہے لگتا تو ہے کہ یہ 2 حصہ ایسی جگہ جا رہا ہے جو میرا نقصان ہے، لگے گا نہیں؟ اب 3 روپیے ہے، آدمی کو 2 روپیہ ادھر دے رہا ہے، 1 روپیہ اپنے پاس رکھ رہا ہے، تو لگے گا نہیں؟ یہ کیا ہو گیا بھائی، کمایا ہم اور 2 ادھر بھیج رہا ہے، 2 تو ادھر چلے جا رہے، 1 ہی مجھے مل رہا ہے۔ لیکن نہیں، اس میں اضافہ ہے، اس میں برکت ہے، اس میں خیر ہے۔ جو اللہ کو دیا ہے وہی تو دے گا، وہی تو دے گا۔ آپ کہیں گے وہ کہاں دے رہا، وہ تو لے رہا ہے۔ ارے دل دیا، دماغ دیا، طاقت دیا، چلنے پھرنے کی قوت دیا، تب کہیں کمایا۔ اور پھر جس طرح سے بہت سارے حالات حوادثات سے اللہ بچاتا ہے، یہ سب کون کرتا ہے؟ اس لیے ایک اللہ کے لیے، ایک اپنے رشتہ دار میں سے، یعنی اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، یہ رشتہ دار، اس کو تو خرچ کرنا ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ اپنے فیملی کے لیے۔ لہذا جو والدین کو کھلایا، جو اپنی بیوی بچوں کو کھلایا، گویا کہ وہی حصہ، تو 2 حصے ہو گئے نا اس کے۔ لگ رہا ہے یہ 3 حصہ دوسرے کے لیے 2 ہو رہے ہیں، لیکن کیا ہوا، ایک اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کے لیے۔ جب ایسا آدمی کوئی کر لیتا ہے، ایسا آدمی کوئی اپنی کمائی اور اپنی روزی کا حصے تقسیم کر دیتا ہے، یاد رکھیے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی اس کے مال میں کمی نہیں، اور کبھی کمی تو اللہ فوراً پوری کر دیتا ہے۔ آخری بات، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ میں ان کے باغات بڑے اچھے تھے، بڑے مشہور تھے ان کے باغات۔ ان کے باغ کی کھجوریں بڑی لذیذ اور میٹھی میٹھی ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے آپ ان کے باغ میں خود تشریف لے جاتے تھے، اور آپ ان کے باغ کی کھجوریں تناول فرماتے تھے، بڑی اچھی اور لذیذ اور بہت شاندار، مدینے میں مشہور کہ ان کے باغ کی کھجوریں میں بڑی لذت اور ہمیشہ اچھا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ مدینے میں بارش رک گئی، پانی کہیں نہیں، جس کی وجہ سے باغات بالکل سوکھنے کے قریب ہو گئے، پریشان ہو گئے سارے لوگ۔ اللہ کے رسول کا زمانہ ہے، غلاموں نے، باغ میں کام کرنے والوں نے آ کر کے کہا، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، آقا اگر پانی کا جلدی آپ انتظام نہیں کریں گے تو سب ختم، ایک بھی کھجور ہاتھ لانے نہیں آئیں گے آپ کو، اس لیے ایک بالکل آخری مرحلے پر آئیے، اس لیے کچھ کیجئے پانی کا انتظام۔ مدینہ ایسا جو پانی کا اس وقت میں اتنا کہیں فراوانی نہیں، بارش پر امیدیں پر کھیتیاں ہوتی تھی، باغات ہوتے تھے، جو بھی ہوتا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جذبات میں آئے ہیں، کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ اپنے باغ میں، پانی روکنے کا پھاوڑا، کدال یہ سب لے کر کے چلو، میں پانی لے کر کے آ رہا ہوں۔ جب کوئی اللہ سے دوستی کر لیتا ہے نہیں تو پھر اس کے
ایسے ہی یقین کی باتیں نکلتی ہے، اور اگر دوستی کمزور ہو دل میں اور چوری ہو تو پھر بات ایسی مضبوط نہیں نکلتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہم اللہ بڑے وقت کے تابع اور محدث تھے، کعبے کے دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے تھے، کسی نے آ کر خبر دی کہ آپ کو پکڑنے اور گرفتار کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں اور آپ کو گرفتار کر کے آپ کو قتل کر دیں گے لوگ۔ کہا کہ کہاں تک آئے ہیں وہ لوگ؟ کہا کہ طائف سے وہ لوگ نکل چکے ہیں اور کچھ وقت میں وہ لوگ پہنچ جائیں گے۔ حضرت سفیان ثوری رضی رحمہم اللہ نے کہا اے رب کعبہ فوراً ان لوگوں کو روکیے، نہیں تو آپ سے میں اپنی دوستی ختم کر لوں گا۔ کہ اتنی مضبوط بات کہی، آپ سے میں دوستی کیا اور دشمن مجھے پر حملہ کرے تو پھر دوستی کیسی؟ اس لیے اگر وہ آ گئے ہیں اور حرمین میں داخل ہو گئے حدود حرم میں اور میرے قریب تک آ گئے ہیں تو میری اور آپ کی دوستی ختم۔ اللہ اکبر! دوستی ہو تو ایسی، جیسے کبھی آدمی مخلص ہوتا ہے اپنے دوست سے تو کہتا ہے ارے یار تم ہم کو کیا خود غرض سمجھا کیا؟ اسی طرح انہوں نے جلالت میں آ کر کے بولے، قسم خدا کی وہیں کہ وہیں صفقت ختم ہو گئے۔ اس لیے جب دوستی پکی ہوتی ہے، یقین پکا اللہ سے ہوتا ہے تو یقین کی باتیں بھی زبان سے نکلتی ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جلدی جاؤ تم، میں پانی جلدی لے کر کے آ رہا ہوں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ آئے، سیدھے مسجد میں کونے میں بیٹھے، خوب روئے۔ کہا کہ اللہ کبھی تیرے حق اور حقوق میں طلحہ خیانت کیا ہو تو آج پانی دینے کے بجائے میرے باغ پر آگ برسا دیجیے، ہم کو ایسے باغ کی کھجوریں بھی نہیں چاہیے۔ اور اگر آپ کے حق اور حقوق میں طلحہ کبھی خیانت نہیں کیا ہے تو آج میرے باغ کے پانی کی ضرورت ہے، مجھے پانی کی ضرورت ہے اور تیرے سوا کوئی پانی نہیں دے سکتا ہے، پانی فوراً دیجیے۔ کیا غضب کی بات! حضرت طلحہ ادھر آنکھ کے آنسو کے چند قطرے نکالتے ہیں، ایک بادل امڑتا ہوا آ رہا ہے، مدینے پر چھایا اور ان کے جہاں جہاں باغات تھے فوراً برسنے لگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر نکلے، دیکھے ارے بادل تو مدینے پر آیا، مدینے کے حدود میں چھایا، لیکن بارش صرف ایک ہی جگہ ہو رہی ہے، یہ کیا ہے، کہاں ہے؟ آپ نے کسی کو بھیجا جا کر کے دیکھ کر کے آؤ یہ بادل کہاں برس رہا ہے؟ تو دیکھا تو پتہ چلا کہ حضرت طلحہ کے باغوں پر یہ برس رہا ہے۔ آ کر کے سنا یا رسول اللہ حضرت طلحہ کے باغ پر یہ بارش ہو رہی ہے اور کہیں بھی نہیں بارش ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں تو طلحہ کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ بلا کر کے پوچھے طلحہ کیا قصہ ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ آج ایسا ایسا ہوا اور میں نے اللہ سے اس طرح سے کہا اور یہ چیزیں ہیں۔ کہا کہ کیا کرتے ہو؟ کہا کہ 3 کام کرتا ہوں اپنے باغ میں، جب کھجوریں میں توڑتا ہوں تو 3 حصے کرتا ہوں۔ کتنے؟ اور ایسے حصے کرتا ہوں ساری کھجوروں کو ملاتا ہوں، ایسا نہیں کہ اچھی اپنے لیے اور ذرا نکما ہو تو اللہ کے راستے میں۔ 3 حصے کرتا ہوں، 2 حصے وہیں سے میں الگ کر دیتا ہوں اور 1 حصہ اپنے لیے، ایک اللہ کے لیے اور ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے، غربا مسکین فقراء سب کے لیے۔ تو جو غربا کا حق آپ کے بندوں کا حق وہیں سے نکال دیتا ہوں، رشتہ دار بھائی بہنوں کا جو حق ہے وہ وہیں سے نکال دیتا ہوں، جو میرا ہو وہی لے کر کے میں کیا کرتا ہوں؟ آتا ہوں۔ آج میں اپنے اللہ کو اسی کا واسطہ دیا کہ اللہ اگر آپ کے حکم اور آپ کے حق اور حقوق میں طلحہ اگر خیانت کیا ہے تو پانی کے بجائے آگ برسا دیجئے، ہم کو ایسے باغ کی کھجوریں نہیں چاہیے۔ اور اگر حق اور حقوق ہم ادا کرتے ہیں تو آج بندے کی ضرورت ہے پانی کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید اللہ اسی وجہ سے بارش عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں جب تک کہ تم ایسا کرتے رہو گے اللہ کی رحمت اور نصرت ہوتی رہے گی۔ آج ہم لوگ جو کمانے کے بعد بھی سکون نہیں ہے، روزی آنے کے بعد میں بھی چین نہیں ہے، روزی آنے کے بعد میں بھی حرص اور لالچی ختم نہیں ہے۔
آنے سے پہلے ہمارے پاس ہزاروں قرضے ضرورتیں لد جاتی ہے۔ اس کی وجہ ہے ہم غریبوں کے بھی حق کھا جاتے ہیں، رشتہ داروں کے بھی حق کھا جاتے ہیں، بھائی بہنوں کے بھی حق حقوق کھا جاتے ہیں، ماں باپ کو جیسا کھلانا نہیں کھلاتے ہیں، اور پھر ہم اپنے سب سمیٹ لیتے تو برکتیں سب نکل جاتی ہے۔ اس لیے ایسا کر کے دیکھیے، انشاءاللہ سکون ہی سکون ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اگر چاہتے ہو اپنے صدقات کی بدلہ مجھ سے لینے کے لیے تو دو چیزوں کو خاص خیال رکھو کہ دینے کے بعد احسان مت جتانا اور اپنی زبان سے کسی سائل کو مت جھڑکنا۔ دینے کے لائق ہو تو دے کر کے ضرورت کو پوری کر دینا، لیکن تم اپنی زبان سے اس کو تانے مت دیا کرنا۔ یہ کام اگر تم کرو گے تو اس کا بدلہ دنیا میں بھی دوں گا اور آخرت میں دوں گا۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، عبادت کی دو حیثیت ہے، ایک عبادت بدنی اور ایک عبادت مالی۔ جس طرح سے بدن کی عبادت نماز روزے اور دوسرے امور سے ہم لوگ ادا کرتے ہیں، صاحب استطاعت کو چاہیے جو اللہ نے مال میں حق ادا کرنے کا کیا ہے اس کو ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ جس کو اللہ نے یوں فرمایا ایک دو گے تو 70 کا 700 اور بڑھاؤں گا، مجھے بڑھانے میں بھی کسی سے کوئی ڈر نہیں۔ مختار کل غنی حلیم، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب کو دینے والا ہے۔ اسی لیے روز اپنے گھروں میں صدقات کا سلسلہ رکھیے۔ کیا رکھیے؟ صدقات کا سلسلہ رکھیے۔ بلاؤں، مصیبتوں، بیماریوں کو صدقے کے ذریعے سے علاج کیجیے اور اس کو ٹالیے، انشاءاللہ وہ بہت فائدہ مند ہوگا۔ اس لیے اپنے گھر میں ایک صدقہ کا ڈبہ رکھیے۔ کیا رکھیے؟ گھر سے نکلتے وقت 1 روپیہ ڈال کے جائیے، 2 روپیہ ڈال کر کے جائیے۔ کبھی کبھی ضرورت میں 10-20 سگریٹ اور چائے پینے والے ذرا کم کر کے صدقہ کر لیجئے، دیکھیے پھر کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے گھر میں اس کو رکھیے تاکہ بچوں کی بھی عادت بنے، ماں بہنوں کی بھی عادت بنے، اپنی بھی عادت بنے۔ انشاءاللہ اس سے نیکی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ آپ کو بھی توفیق، ہمیں بھی توفیق۔